السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو کچھ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیا سلا ہوا کپڑا جو بغیر دھلا ہوا ہو، کیا اس کو پہن کر کے آدمی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر کوئی گندگی بھی، کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہوئی ہو، تو اس کو بغیر دھلے پہن کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جو کپڑا نیا ہو، سلا ہوا ہو اور بغیر دھلا ہو، سل لیا دھلا نہیں ہے، تو اب اس کو پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر دھلے ہی اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پر کہیں نجاست لگ گئی ہو، ناپاکی لگ گئی ہو، مثال کے طور پر خون لگ گیا یا منی لگ گئی یا گوبر یا پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے، تو اب پورے کپڑے کو دھلنا ضروری ہے یا صرف اس جگہ کو جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھل دینے سے کام چل جائے گا؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتلا دوں کہ کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس حصے کو اگر دھل دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پورے کپڑے کو دھلنا ضروری نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ ایک یہ ہے کہ آدمی نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور وہ ناپاک مہندی تھی، تو اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر چھپکلی تیل میں گر گئی اور اس تیل کو ہم نے مہندی میں ملا دیا اور اس مہندی کو ہم نے ہاتھوں پر رچا لیا، تو اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھل لیں اور جو اصل مہندی ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دے، تو آپ کا ہاتھ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اب وہ رنگ جو ہاتھ کی ہتھیلی پر لگا ہوا ہے اس رنگ کو چھڑانا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، آدمی پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر کے اس کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے، تو وہ پیشاب کی جو چھینٹیں کپڑوں پر لگی ہے اس کی وجہ سے کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اتنی باریک چھینٹیں پیشاب کی جو سوئی کے ناکے کے برابر ہو، ہلکی پھلکی ہو، وہ کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اتنی باریک چھینٹیں جو ہے معاف ہے۔ لیکن اگر پیشاب کے موٹے قطرے ہو اور وہ 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ پھیلاؤ میں ہو جائے تو ایسی صورت میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور کپڑے کو یا تو دھویا جائے گا یا انہیں بدل کر کے پھر نماز ادا کی جائے گی، اس صورت میں نماز ادا ہوگی۔